بھابھی آپ کی گاڑی اس وجہ سے خراب ہے کیونکہ آپ نے اسے بہت چلا لیا ہے۔ بھابھی بولی نہیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ تو میرے شوہر نے اسے اتنا چلا چلا کر اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ بھابھی آپ اپنے شوہر سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے میں صرف 3 دفعہ آپ کی گاڑی کو چلائے، نہیں تو یہ خراب ہو جائے گی۔ میرا نام احمد ہے اور میری بھابھی کا نام سلمیٰ ہے، اور آج ہم دونوں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ نیا کریں، کچھ ایسا جس سے ہم دونوں کو مزہ آ جائے اور پھر یہ مزہ کبھی نہ چھوٹے۔ ہوا یوں کہ آج میری بھابھی کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ بھابھی میرے پاس آئی اور مجھے کہا، احمد میری گاڑی کو پتہ نہیں آج کیا ہو گیا ہے، یہ آج چل ہی نہیں رہی، لگتا ہے آج اسے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تم مجھے چیک کر کے بتاؤ کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھابھی، مجھے اپنی گاڑی چیک کرواؤ، میں دیکھتا ہوں اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ بھابھی کی گاڑی کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی تاکہ وہ دھول اور مٹی سے بچی رہے اور زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ میں نے بھابھی کی گاڑی سے کپڑا ہٹایا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بھابھی کی گاڑی ابھی بھی نئی تھی اور چمک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے دل میں خواہش کی کہ کاش بھابھی کی یہ گاڑی میرے پاس آ جائے کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ بھابھی نے مجھے چٹکی کاٹی اور کہا، کس سوچ میں پڑ گئے ہو احمد؟ میں نے یہاں تمہیں اپنی گاڑی چیک کرنے کے لیے بلایا ہے اور تم یہاں آ کر پتہ نہیں کن سوچوں میں پڑ گئے ہو۔ بھابھی کی اس بات پر میں چونک پڑا اور کہا، ٹھیک ہے بھابھی، میں ابھی آپ کی گاڑی چیک کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ بھابھی کی یہ گاڑی میں لے کر اور خرید کر ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی قیمت کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ گاڑی میرے دل کو بھا گئی تھی۔ میں نے بھابھی کی گاڑی کو ہر جگہ سے چیک کیا اور اب مجھے اس کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے کہا، بھابھی آپ کی گاڑی کو پٹرول اور تیل کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اس میں تیل بہت ہی کم ڈلواتی ہیں اور اسے چلاتی زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پرزے خراب ہو گئے ہیں۔ بھابھی کہنے لگی، اچھا تو یہ بات ہے احمد، تمہیں یہ سب بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، لگتا ہے کہ تمہارا دھیان گاڑیوں پر کچھ زیادہ ہی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھابھی یہ تو میرا شوق ہے، جب بھی کسی گاڑی کو مسئلہ ہو تو مجھے اسے ٹھیک کرنے میں مزہ آتا ہے۔ بھابھی نے کہا، پھر چلو تم اسے ٹھیک کر دو، لیکن ایک بات بتاؤ، اگر یہ گاڑی واقعی تمہیں اتنی پسند آ گئی ہے تو کیا تم اس جیسی گاڑی لینے کا سوچ رہے ہو؟ میں نے شرارتی انداز میں کہا، بھابھی یہ تو آپ کی گاڑی ہے اور یہ آپ پر ہی سجتی ہے، لیکن اگر آپ کبھی بیچنے کا سوچیں تو یاد رکھنا میں پہلا گاہک ہوں گا۔ بھابھی ہنس پڑی اور بولی، احمد تمہارے مزاح کا جواب نہیں، لیکن ابھی تم جلدی سے اس گاڑی کا مسئلہ حل کرو تاکہ میں اپنے کام پر جا سکوں۔ میں نے گاڑی کے انجن کو دوبارہ چیک کیا اور ضروری مرمت شروع کر دی۔ جیسے ہی میں اپنا کام میں مگن ہوا، بھابھی نے کہا، تمہارا کام دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہیں کسی ورکشاپ کھول لینی چاہیے۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بھابھی آپ کی گاڑی کی خدمت میں ہی خوش ہوں، ورکشاپ کی ضرورت نہیں۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ٹھیک ہو گئی اور میں نے بھابھی کو بتایا کہ آپ بالکل درست ہے۔ بھابھی خوش ہو کر کہنے لگی، احمد تم نے کمال کر دیا، آج کے بعد اگر گاڑی کا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں صرف تمہیں بلاؤں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بھابھی کی یہ بات میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں۔ گاڑی ٹھیک کرتے کرتے ہمارے درمیان یہ باتیں اور ہنسی مذاق یادگار بن گیا۔